بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ نحو سیکھیں کا 14واں سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس سبق میں عامل کی تعریف اور عامل کی اقسام، معمول کی تعریف، اعراب کی تعریف اور اعراب کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ یقیناً آخر تک اگر آپ اس سبق کو سماعت کریں گے تو آپ کو بہت ساری تعریفات معلوم ہو جائیں گی۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جاتا ہے، جیسے ضربا زید میں زید کا آخر۔ عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ عامل ہے جو لفظوں میں آ سکے، جیسے ضربا زید میں ضربا عامل ہے جو لفظوں میں موجود ہے۔ عامل معنوی وہ عامل ہے جو لفظوں میں نہ آ سکے، جیسے العلم خیر۔ اس مثال میں العلم مبتدا اور خیر خبر ہے، دونوں کا عامل عامل معنوی ہے جو لفظ میں موجود نہیں ہے۔ معمول کی تعریف، معمول وہ ہے جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے، جیسے ضربا زید میں زید معمول ہے کہ اس پر ضربا عامل داخل ہو کر اپنا عمل کر رہا ہے۔ اعراب کی تعریف، اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، جیسے جا زید رأیت زیدن مررت بزیدن۔ اسی طرح جا ابو کا رأیت ابا کا مررت بابی کا۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت وہ اعراب ہے جو زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں ہو۔ اعراب بالحرف وہ اعراب ہے جو واو الف اور یا کی صورت میں ہو۔ اب لفظاً ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے ربح زید فی تجارت۔ اس مثال میں زید اور تجارت ان دونوں لفظوں میں جو اعراب ہے وہ اعراب لفظی ہے، اور اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ میں جو اعراب ہے وہ اعراب تقدیری ہے، کیونکہ اس کا اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے۔ مجھے امید ہے اس سبق سے آپ نے بہت ساری تعریفات معلوم کر لی ہوں گی۔ پھر ملیں گے ایک الگ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔